السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم محمد رضوان آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اپنے چینل کے تمام ہی ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، میں آپ کے لیے طرح طرح کے نسخے جات، مجربات لے کے آتا ہوں۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ایک اہم ہے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں مشت زنی کو لے کر کے۔ اس سے پہلے جو میں نے ویڈیو بنائی تھی وہ مشت زنی کی عادت چھڑانے کے لیے ایک اہم میں نے نسخہ بتایا، جو اس میں کیپسول ہے، اور وہ ایک ایسا کامیاب اور کارگر علاج ہے دوستو کہ کتنا بھی مشت زنی کرنے والا بندہ کیوں نہ ہو، 10 دن میں عادت چھوٹ ہی جاتی ہے۔ لیکن دوستو، یہ بات تو سب پر آیا ہے کہ مشت زنی کے نقصانات کیا کیا ہیں۔ اس میں سے ہم چند نقصانات اور اس کی علامتیں آج آپ کی خدمت میں رکھے دیتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں، بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے مل جائے۔ دوستو، مشت زنی وہ گندی عادت ہے جس سے انسان تباہ اور برباد ہو جاتا ہے۔ مشت زنی انسان کیوں کرتا ہے، کیسے کرتا ہے، جو ہم نے اس کے اسباب بتائے تھے وہ پہلی ویڈیو میں ہم بتا چکے ہیں۔ آج ہمیں بتانا یہ ہے کہ جب بندہ مشت زنی کرتا ہے تو اس کے نقصانات کتنے ہیں اور اس کا مجرب اور کامیاب علاج کیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ مشت زنی کرنے والوں کا معاملہ یہ ہو جاتا ہے کہ ان کا ذہن کمزور ہو جاتا ہے اور سر میں درد رہنے لگتا ہے، چہرے پر ان کے رونق نہیں رہتی، چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے، اور کام و کاج میں ان کے دل نہیں لگتا، تنہائی کو وہ پسند کرتے ہیں، لوگوں کے پاس آنے جانے سے، ان کے پاس بیٹھنے سے وہ کتراتے ہیں، اور جیسے ہی ان کو تنہائی اختیار ہوتی ہے وہ فوراً اپنے ویریے کو خارج کر دیتے ہیں، اپنی منی کو وہ خارج کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو دوستو، یہ گندی عادت جب پڑ جاتی ہے، انسان جب مشت زنی کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کا لنگ بے جان ہوتا ہے، اس کی جتنی قوتیں اور طاقتیں تھیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، وہ زائل ہوتی ہیں۔ جب انسان مشت زنی کرتا ہے تو مشت زنی کرنے والوں کا معاملہ یہ ہو جاتا ہے کہ جو ان کا لنگ ہوتا ہے تو جڑ کا جو حصہ ہوتا ہے وہ پتلا ہو چکا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، مشت زنی کرنے کی وجہ سے جو عضو خاص ہے وہ اس کا جو جڑ والا حصہ ہے وہ پتلا ہو چکا ہوتا ہے اور ان کی نسیں پھول جاتی ہیں۔ دوستو، نسیں کیوں پھولتی ہیں، آپ نے کبھی یہ محسوس کیا؟ جو عضو خاص کی رگیں، نسیں موٹی ہو جاتی ہیں، پھول جاتی ہیں، آپ نے کبھی اس پہ ریسرچ کیا، کبھی سوچا، کبھی سمجھا ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جب ہمارے مطب پہ لوگ آتے ہیں تو ہم اکثر کو چیک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو 75% لوگ اس میں وہ ہوتے ہیں جو اپنے ہاتھ کی غلطیوں کی وجہ سے اپنی زندگی کو تباہ اور برباد کر کے آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آج میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی اہم وجہ، جو نسیں پھول جاتی ہیں اور عضو خاص ٹیڑھا ہو جاتا ہے، وہ کیوں ہوتا ہے۔ جب انسان اپنے ہاتھ سے غلطیاں کرتا رہتا ہے تو جو عضو خاص کی نسیں ہوتی ہیں، جو اس کی رگیں ہوتی ہیں، فاسد رطوبات اس میں جمع ہو جاتی ہے، اور جب یہی فاسد رطوبت لنگ کی نسوں میں جمع ہوتی ہے تو نسیں پھول جاتی ہیں، عضو خاص بالکل سکڑنے لگتا ہے اور بے جان سا ہو جاتا ہے، اس کی تمام قوتیں ختم ہو جاتی ہیں،
یہ قوت ختم کرنے کا ذمہ دار کون ہے؟ اس پوزیشن پہ اپنے آپ کو لانے والا کون ہے؟ تو آپ خود ہیں دوستو۔ اپنی جوانی آپ نے برباد کی ہے، اپنے عضو خاص کو بے جان آپ نے کیا ہے، اپنی تمام مردانگی کو آپ نے نالیوں میں بہا دیا۔ تو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں، جب وہ فاسد رطوبت لنگ کی رسوں میں جمع ہو جاتی ہے تو نسیں پھولتی ہیں، لنگ بے جان ہوتا ہے اور ایک سائڈ کو یوں ٹیڑھا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح سے ٹیڑھا ہو جاتا ہے، اس میں ٹیڑھا پن آتا ہے۔ اب ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں پھر سرعت انزال کی شکایت ہوتی ہے۔ مشت زنی کرنے والوں کی کہانی یہاں تک پہنچتی ہے کہ وہ کسی سے اور خاص کر کے اپنی بیوی سے آنکھ میں آنکھ ملانے کے لائق نہیں رہتے۔ وہ اپنی زندگی کو موت پہ ترجیح دیتے ہیں، وہ اپنی بیوی کے پاس جانے سے ڈرتے ہیں، وہ اپنی بیوی کے پاس اس طرح سے شرمسار ہوتے ہیں، اس طرح سے شرمندگی اٹھاتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کو موت پہ ترجیح دیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کاش موت ہی آ جائے۔ تو دوستو یہ بری عادت پڑتی کیوں ہے؟ یہ غلط دوستوں کی صحبت یہ عادت میں ملوث بنا دیتی ہے۔ جوانی کے باوجود شادی نہ کرنا یہ عادت پیدا کر دیتی ہے۔ غلط خیالات اور انسان کا تنہا رہنا اس عادت میں ملوث کر دیتے ہیں۔ یہ میں نے یہاں چند اسباب آپ کو بتائے ہیں اور اس کی علامتیں بھی میں نے تھوڑی سی رکھ دی ہیں، ورنہ اس کے لیے صفحات چاہیے کہ اس کی پوری کھل کے جو اگر میں بیان کرنے لگوں تو ویڈیو شاید گھنٹوں کی ہو جائے دوستو۔ اس لیے مجھے چند منٹوں کی یہاں ویڈیو بنانی ہے اور آپ کو ایک کامیاب اور کارگر آج میں آپ کو ایک نایاب طلع دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو دوستو اس کو آپ اپنے تک نوٹ کر لیں۔ جن لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ پیش ہو چکا ہے، یعنی ان کی نسیں اب کمزور ہیں، عضو خاص کمزور ہو چکا ہے، مشتزنی کر کے ان کا عضو بالکل بے جان ہو چکا ہے، ان کے لیے آج کامیاب کارگر طلع ہے۔ اس کو نوٹ کر لیں، تمامی حضرات کے کام آنے والا ہے یہ، ٹھیک ہے۔ آپ نے بکری کے گردے کی چربی، جی ہاں آپ نے بالکل ٹھیک سنا، بکری جو ہوتی ہے بکری، اس کے گردے کی چربی آپ کو 4 تولہ لینی ہے۔ کتنی؟ 4 تولہ، ٹھیک۔ بگلے کی چربی آپ کو 2 تولہ لینی ہے۔ بگلے کی چربی آپ کو 2 تولہ لینی ہے۔ ارکے گاؤ زبان یہ بھی آپ کو 2 تولہ لینا ہے۔ روغن گل یہ 4 تولہ لینا ہے۔ روغن بابونا، ٹھیک ہے دوستو، بابونا کے تعلق سے ہم نے ایک بہت اہم ویڈیو بنائی تھی، وہ شاید آپ پیچھے سن چکے ہوں گے۔ روغن بابونا آپ کو 4 تولہ لینا ہے۔ ضعفت رومی یہ بھی آپ کو 2 ماشہ لینا ہے۔ مستگی رومی یہ 6 ماشہ لینا ہے۔ ان تمام ادویات کو آپ لے لیں اور آپس میں ملا لیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپس میں ملا لیں اور ملانے کے بعد اس کو نیم گرم کریں، ٹھیک ہے۔ اس کا تیلے کی شکل میں یہ بن جائے گا۔ اس کو نیم گرم کر کے عضو خاص پہ کم سے کم 20 منٹ تک مالش کریں، ٹھیک ہے۔ 20 منٹ تک مالش کرنی ہے آپ کو، ٹھیک ہے۔ ہاں 20 منٹ تک آپ مالش کریں اس کی، اور یہ کام آپ کو 20 دن تک کرنا ہے متواتر۔ جب آپ دیکھیں کہ آپ کے پٹھے نرم ہو چکے ہیں، آپ کے پٹھے نرم ہو چکے ہیں اور اب علاج کرنے کے قابل ہو گئے ہیں، تو پھر آپ پوٹلی بنا لیں، ٹھیک ہے۔ ہم پوٹلی کا طریقہ بھی آپ کو بتائے دیتے ہیں، ٹھیک ہے دوستو۔ پوٹلی کا طریقہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، پوٹلی کیسے بنائیں گے آپ اس پہ ٹکور کرنے کے لیے۔ آپ کو ہلدی کا برادہ لینا ہے، ٹھیک ہے، کچلا اور مال کنگنی اور ناریل کا برادہ، یہ ساری چیزیں لے لیں 1 تولہ۔ ان کو کوٹ کر ان کی 7 پوٹلیاں بنا لیں، ٹھیک ہے۔ اور پوٹلی بنانے کے بعد آپ جو میں نے ایک طلع بتایا تھا، طلائے سرخ، اس طلے کو لے لیں اور طلع لینے کے بعد آپ جو ہے اس کو گرم کریں اور یوں کر کے لنگ کی نس پہ، یوں کر کے لنگ پہ اچھے سے ٹکور کریں، لنگ کا اگلا حصہ چھوڑ کے اسے گرم کریں، پھر ٹکور کریں، یوں کر کے گرم کریں، ٹکور کریں، یوں کر کے گرم کریں، ٹکور کریں۔ یہ ٹکور کرنے کا جو معاملہ ہے، جب پٹھے آپ کے پہلے سے نرم ہو چکے ہوں گے، ٹھیک ہے، تو اب نسوں میں جان پیدا ہوگی، پٹھے جان دار ہو جائیں گے
اور آپ نے جو اب تک کی غلطیاں کی ہیں جس وجہ سے عضو خاص بالکل کمزور ہو چکا تھا، بے جان ہو چکا تھا، سکڑ کے چھوٹا ہو چکا تھا، پتلا ہو چکا تھا، یہ انشاءاللہ ساری دقتیں آپ کی ختم ہو جائیں گی۔ اور آگے سے آپ اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کیجئے کہ کبھی یہ گندی حرکت ہم کبھی نہیں کریں گے، برے دوستوں کی صحبت اختیار نہیں کریں گے، ہم تنہائی میں کبھی نہیں رہیں گے، کیونکہ دوستو جب انسان تنہا رہتا ہے نا تو اس کے اندر یہ عادت بہت جلدی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو تنہائی سے بچیے، آپ جو ہے سب کے ساتھ رہیے، سب کے ساتھ سوئیے، سب کے ساتھ اٹھیے بیٹھیے، کام و کاج کریے، ٹھیک ہے، اور ہر وقت اپنے رب سے ڈریے اور اس گندی حرکت سے باز آ جائیے اور اپنے خیالات کو، تفکرات کو پاکیزہ بنائیے اور ان تمام چیزوں سے توبہ کیجئے، انشاءاللہ پھر دوائی استعمال کیجئے۔ یہ میں نے جو تلا بتایا ہے آج، اور ٹکور کرنے کا طریقہ بتایا ہے، اور جو پہلے مالش کا طریقہ بتایا ہے، انشاءاللہ یہ اتنا کارگر ہے کہ آپ اس کو استعمال کریں گے تو پھر کسی اور چیز کی آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اسی طرح کی نایاب کارگر ویڈیو کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک پہنچے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔